الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله عز وجل اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان اس دنیا میں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا محتاج ہے. ہر لمحہ اس انسان پر اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں. انسان کو کبھی شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ دن میں اللہ پاک کی لامحدود نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس سے مطالبہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والی جو ذات ہے، منعم حقیقی، مالک کائنات، رب کائنات، اس رب کے سامنے آدمی شکر ادا کرتا رہے اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی ہمیں بہت تلقین فرمائی ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس میں بھی شکر کی کلمات ہیں. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، اس رزق کو ہمارے تک پہنچایا، اور اس رزق کے اللہ پاک نے اسباب پیدا فرمائے اور یہ رزق ہمارے تک پہنچا، ورنہ ہم تو اس کی استطاعت نہ رکھتے تھے. یہ اللہ کا احسان ہے. ایک دعا جو سکھائی الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیر کیا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور ہمیں پانی جس کی عظیم نعمت سے سیراب فرمایا اور ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں برسائی اور ہمیں دوسروں پر، دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. یہاں تک کہ انسان قضاء حاجت میں جب جاتا ہے اور خیر و عافیت سے آدمی اپنی اس ضرورت سے فارغ ہوتا ہے تو یہ فارغ ہو جانا بھی اللہ پاک کی عظیم و شان نعمت ہے. اس لیے دعا سکھائی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اللہ تو مجھے معاف فرما، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب، جس نے مجھ سے تکلیف دہ مرحلے کو، تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. سونے کے بعد آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی ہے. گویا کہ سونا مرنے کی طرح ہے، موت ہمارے پر طاری ہو چکی تھی اور پھر اس نے دوبارہ سے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. غرض یہ کہ ہر موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکر کی تلقین فرمائی ہے. کوئی نعمت ملتی ہے الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل سے، جس کی مہربانی سے یہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے. تو ہر لمحے انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے. سانس کا اندر جانا اور باہر آنا یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. مال کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. عزت کا مل جانا یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اولادوں کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. اولاد نیک صالح بن جائے یہ اور بڑی نعمت ہے. دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو یہ اللہ کی نعمت ہے. نماز کی توفیق ہو یہ اللہ کی نعمت ہے. نہ جانے کتنی نعمت انسان روزانہ استعمال کرتا ہے. ان سب نعمتوں کے بعد اللہ پاک نے جو مطالبہ فرمایا وہ ہے واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کیا کرو. ان نعمتوں کی قدر کیا کرو، ان کا شکر ادا کیا کرو. اور جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے. نعمت میں اضافے کی کنجی اور چابی شکر ہے. جب انسان اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتا ہے. کبھی کبھی کسی چیز کی قلت ہو گئی ہے، گھر میں راشن کی قلت ہو گئی، مال کی کمی ہو گئی ہے، حالات بہتر نہیں ہیں، حالات مالی اعتبار سے خراب ہو گئے. جو ملا پہلے روزانہ وافر ملتا تھا، اب آج کم ملا ہے، تب بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ اس پر بھی تیرا شکر. کبھی زبان پر گلا اور شکوہ نہ آئے، اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، اس پر بھی شکر کرنا چاہیے. اور جب انسان یہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے. اللہ پاک اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میری عطا کردہ نعمتوں پر کس قدر شکر گزار بنتا ہے. اب شکر کیسے کیا جائے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہا جاتا ہے اس مالک اور اس خالق کی تعظیم کرنا، زبان سے بھی عظمت کی بول بولنا، کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے. دل و دماغ سے بھی، اعضاء سے بھی انسان شکر ادا کرے، ہر عضو سے انسان شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور اس شکر کے بدلے میں اور اس نعمت کے بدلے میں انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، یہ اعضاء کا شکر ہے. سجدہ ریز ہو جائے، یہ اعضاء کا شکر ہے. تلاوت کی توفیق ہو، تلاوت کرے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہے. تو ایک تو شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے آدمی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، اگر وہ نعمت کسی شخص کے واسطے سے ملتی ہے تو شکر اس کا بھی ادا کیا جائے. مثلا گھر کے اندر ہے، عورت کو شوہر کی طرف سے کوئی نعمت موصول ہوئی ہے،
گھر میں کپڑے لا کے دیے، گو کے شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر میں کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتا ہے، گو کے شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے ایک واسطہ بنایا ہے، اس موقع پر بیوی کو شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اسے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، تمہیں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا بدلہ دیا کرو، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم تم جزاک اللہ خیرہ ہی کہہ دیا کرو، اور جس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا اس نے گویا کہ شکر کا حق ادا کر دیا، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اگر نعمت کسی انسان کے واسطے سے میسر ہوتی ہے تو تب بھی اس پر شکر لازم ہے کہ آدمی اس بندے کا شکر ادا کرے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اللہ پاک کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ کہ کسی انسان نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جو آدمی کسی شخص کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو شکر کی ادائیگی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس واسطے سے آدمی کو نعمت ملی ہے اس واسطے کا بھی انسان شکر ادا کرے۔ نمبر 3، شکر کی ادائیگی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت انسان کو ملی ہے آدمی اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق نہ سمجھے، ہمیشہ اس نعمت کو اپنے استحقاق سے، اپنے اوقات سے زیادہ سمجھے، اور آدمی یہ کہے کہ میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، یہ محض میرے اللہ کا میرے پر احسان ہوا، یہ محض میرے اللہ کا میرے پر فضل ہوا، اس نے کرم فرمایا، ورنہ میں تو اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، یہ اللہ پاک نے احسان فرمایا اور اس اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، چاہے چھوٹی نعمت ہو، چاہے بڑی نعمت ہو، چاہے دینی نعمت ہو، چاہے دنیاوی نعمت ہو، یہاں تک کہ اگر نماز کی توفیق ہوئی، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، صدقہ کر لیا، تو اس کے بعد بھی آدمی یہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ نیک عمل کرایا، میں اس عمل کا مستحق نہیں تھا، اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے مجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے مجھے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ محض تیرا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو عمل کی توفیق پر بھی آدمی کی شکر ادا کرے۔ تو تیسرا طریقہ یہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق نہ سمجھے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھے، اللہ پاک کا فضل سمجھے کہ اللہ یہ تیرے فضل سے اور بغیر مجھے میرے کسی عمل کیے میں اس کا مستحق نہیں تھا، اے اللہ یہ تیرا فضل ہوا تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور چوتھا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرے، جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے نعمت دی ہے اس چیز کا وہاں ہی استعمال ہو، اگر اس کے علاوہ کہیں اور استعمال ہو تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے اور ناقصی ہے، کیونکہ زبان سے ناشکری نہیں کر رہا لیکن عمل سے کر رہا۔ مال اللہ پاک نے نعمت عطا فرمایا، اب یہ مال نعمت ہے، لیکن اگر اس مال کو فضول خرچ ہی کرتا ہے، مال کو کے ذریعے سے اسراف کرتا ہے، گناہوں کی جگہ پر مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ مال کی ناشکری کر رہا ہے، وہ کہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے لیکن عمل سے ناشکری کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اولاد اللہ پاک کی نعمت ہے، اگر اولاد کی ٹھیک تربیت نہیں کر رہا، دینی تربیت نہیں کر رہا، دینی سوچ ان کے اندر پیدا نہیں کر رہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد کے دل میں نہیں پیدا کر رہا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا سایہ برقرار رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرے کہ آدمی ان کی خدمت کرے، اگر ان کی خدمت نہیں کر رہا تو گویا کہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی قدردانی کا طریقہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں اسی کام میں استعمال کیا جائے، تو تب یہ نعمت کی قدردانی ہوگی اور نعمت کا شکر ہوگا۔ تو یہ 4 راستے ہیں نعمت کی شکر گزاری کے، شکر کا طریقہ اس طرح سے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں شکر کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بلند مقام کیسے ملا ہے اللہ کے یہاں؟ تو ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے یہاں بلند مقام ملا ہے شکر کی وجہ سے، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے خاندان سے یہ حکم دیا، خاص طور پر ان کو حکم سنایا اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار بنتے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ عبد شکور، شکر گزار بندے تھے، بڑے شکر کرنے والے انسان تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا وہ بڑے شکر گزار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور پھر فرمایا عائشہ چھوڑ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور وضو فرمایا اور نماز میں لگ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی محنت اور مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ٹھیک ہے اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے نعمتوں کی انتہا کی ہے تو پھر مجھے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں۔ پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر اختیار کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور یاد رکھو اگر تم ناشکری کرو گے ناشکری کا بدلہ اور نتیجہ نعمت کا سلب ہونا اور نعمت کا چھن جانا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ فرمایا قوم سبا کے اندر تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے مال کی بڑی فراوانی دی تھی اور کھیتیاں اور زراعت اور باغات، جنتان عن یمین وشمال، دائیں بائیں ان کے محلے اور بستی کے دائیں بائیں باغات تھے، اور اللہ کا حکم آیا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بنو۔
بلدۃ طیبۃ ورب غفور. بڑا پرامن علاقہ تھا اور ہر قسم کی فراوانی بھی تھی، امن بھی تھا، سکون تھا، لیکن ناشکری کی. فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرایا، زبان سے بھی ناشکری کی، عمل سے بھی ناشکری کی. فارسلنا علیہم سیل العرم، اللہ پاک نے سیلاب کھول دیا ان پر، اور وہ ڈیم جس ڈیم کے ذریعے سے ان کی کھیتیاں اور ان کی فصلیں اور باغات سیراب ہوتے تھے، ان ڈیموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، پھٹ گئے، وہ سب کے سب ان کے باغات کھیتیاں سب غلے تباہ ہو گئے، بستی تباہ ہو گئی. ارشاد فرمایا بدلناہم بجنتیہم جنتین، ان کے اچھے باغات جو تھے ان باغات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کانٹے اگا دیے، جھاڑیاں اگا دی. اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ ناشکرے تھے. وہل نجازی الا الکفور، اور یہ ہم ہر ناشکرے کی ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے، امن چھن گیا، امن بدسکونی میں بدل گیا، بے سکونی آ گئی، اور مال کی فراوانی غربت میں تبدیل ہو گئی. وہی زمین جو غلے اگاتی تھی اب وہاں غلے نہیں رہے، اب وہاں جھاڑیاں رہ گئی، اب وہاں کانٹے اگنے لگے. زمین بھی اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے. ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا سورۃ النحل میں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، ایک بستی تھی اور بڑے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے بستی والے. فکفرت بانعم اللہ، ہر قسم کا رزق ان کے پاس موجود تھا، ہر قسم کی رزق کی فراوانی تھی، امن بھی تھا، رزق بھی تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کا انکار کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اب ہم نے ان کی امن کو خوف سے بدل دیا اور ان کی مال کی فراوانی کو ہم نے فقر و فاقے اور بھوک سے بدل دیا، کہ ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا اور ہم نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا. خوف اور بھوک کا لباس پہنانے کا مطلب یہ کہ ہر وقت جس طرح سے لباس انسان کے ساتھ رہتا ہے اسی طرح سے ہر وقت وہ خوف زدہ رہتے تھے اور ہر وقت فقر و فاقے میں رہتے تھے. یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا نتیجہ ہے. اس لیے ناشکری سے انسان اپنے آپ کو بچائے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا. ارشاد فرمایا اللہ پاک جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک نعمت دے کر نعمت نہیں لیتا. اللہ پاک تو سخی ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ عطا کر کے واپس لے لے، نہیں، فرمایا جب یہ ناشکری کر کے اس نعمت کو ناشکری کر کے خود نعمت کو سلب کر دیتے ہیں اور نعمت سے چھن جاتی ہے، گویا کہ گناہ انہوں نے خود کیا ہے، خود زہر کھایا اور زہر کے اثرات تو آئیں گے. اس لیے اللہ پاک جب نعمت عطا فرماتا ہے تو اس ارادے سے نہیں نعمت کو دیتا کہ میں کل اس سے واپس لے لوں گا. ہاں، بندے جب ناشکری کرتے ہیں تو ناشکری کے ذریعے سے وہ نعمت ان سے سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، عزت کا مل جانا، مال کا مل جانا، نیک صالح اولاد کا ہو جانا، گھر کا مل جانا، سواری کا مل جانا، یہ سب کی سب اللہ پاک کی نعمت ہے، ان کی قدر کرو، ناشکری نہ ہو. اور شکر کے جو چاروں طریقے میں نے عرض کی ہیں ان تمام طریقوں کے ذریعے سے قدردانی کی جائے، شکر کیا جائے. اب آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین اسلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دو برائیاں میں نے دیکھی ہیں اور ان دو برائیوں کی وجہ سے میں نے اکثر جہنم میں طبقہ دیکھا کہ عورتوں کا ہے، اور ان دو برائیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں دیکھ رہی ہے. معراج کی رات مجھے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو میں نے اس موقع پر دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کا طبقہ بہت زیادہ ہے. پوچھنے لگی اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوا؟ تو آپ نے دو وجہ بتائی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم لعن طعن کرتی ہو. ناشکری کرتی ہو، وہاں ناشکری کی جو بات فرمائی تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس ناشکری کی تفصیل آپ نے اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ شوہر کی طرف سے نعمتیں ملتی رہتی ہے، ذرا سے کسی شے کی کمی آ گئی تو زبان پر یہ جملہ آنے لگتا ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی خیر دیکھی نہیں، یہ ناشکری ہے. یہ جملہ بولا تو اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی نعمتیں سلب ہونا، چھن جانا شروع ہو گئی. تو ان نعمتوں کو سلب کرنے کا سبب آدمی خود بنا، اور ان نعمتوں کو سلب کرنے کا سبب عورت خود بنی. جب عورت خود سبب بنی اب آہستہ آہستہ گھر سے وہ نعمتیں نکلنا شروع ہو گئی، چھننا شروع ہو گئی. جب چھننا شروع ہو گئی، نعمتیں نکلنا شروع ہو گئی، اب مال کی وسعت تھی، اب تنگی ہو گئی ہے. اب پہلے گھر میں امن تھا، امان تھا اور پرسکون زندگی گزر رہی تھی، اب گھر میں خوف ہو گیا. پہلے گھر میں سب محبت سے رہتے تھے، اب آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ اس ناشکری کا نتیجہ ہے، یہ اس ناشکری کا نتیجہ ہے. جب ناشکری کا نتیجہ ملا تو پھر آدمی دائیں بائیں بھاگتا ہے، پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کر دیا، کسی نے کوئی سحر کر دیا. کبھی اپنے عمل کو آدمی نہیں سوچتا، اور نہ شیطان اس طرف سوچنے دیتا ہے. شیطان 10 وسوسے ڈالتا ہے اور دل کے اندر برے برے خیال ڈالتا ہے. ہاں فلاں ہمارے گھر میں آیا تھا، فلاں آئی تھی نا، اس نے ضرور ایسا کچھ کیا. تو شیطان اور آدمی کو بدگمان کرتا ہے، بدگمانی بڑھتے 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 سارے اعمال برباد ہوئے، ضائع ہو گئے. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ ناشکری کا نتیجہ ہوا. تو اللہ پاک نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس لیے فرمایا عورتوں سے خاص طور پر کہ تم ناشکری نہ کرا کرو، اور ناشکری کی تفصیل آپ نے یہ بتائی ہے کہ خاص طور پر شوہروں کی ناشکری نہ کرو. دوسری بات، لعن طعن تم گھر کے اندر مت کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لعن طعن کرنا، کوسنا، بچوں کو بلا وجہ برا بلا کہنا، گالی دینا، ڈانٹنا، فحش کلمات کا استعمال کرنا، یہ سب لعنت کے اندر آتا ہے. تم مر جا، تباہ ہو جا، برباد ہو جا، دفع ہو جا، بے شکل تیری دیکھنا نہیں چاہتی. اس قسم کے الفاظ، یہ سب کے سب الفاظ یہ لعن طعن کے الفاظ. لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صرف یوں کہیں کہ آپ پر لعنت ہو، یہ بھی بہت بدترین کلمہ ہے لعنت.
جب انسان کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو یہ لعنت اس پر پڑتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو لعنت کا کلمہ واپس پلٹ کر اس لعنت کرنے والے کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر لعنت کا مستحق کافر ہے۔ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے وہ لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے، کافر لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یا کچھ اعمال ہیں جن اعمال پر آپ نے اعمال کے کرنے والوں پر آپ نے لعنت کر دی ہے، براہ راست کسی کا نام لے کر کسی کو خطاب کر کے لعنت کے ساتھ آپ اس کا نہیں کرنا، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لعن طعن سے بھی آپ اسلام نے منع فرمایا ہوگا، اور ناشکری سے بھی روکا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے اندر دھوکہ یہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم صدقہ دیتی رہا کرو، صدقہ کرتی رہا کرو، اور صدقے کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچ سکو گی۔ صدقے کا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، اپنے مال سے وہ صدقہ کرتی رہا کرو، جو گھر والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، والد کی طرف سے، بھائی کی طرف سے جو جیب خرچ ملتا ہے عورت کو، عورت اس مال سے صدقہ کرے، اس مال کو خرچ کرے اور صدقہ کرے، اور شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی۔ باقی شوہر جو الگ سے جیب خرچ دیتا ہے اس مال سے صدقہ کرے، اور تاکہ صدقے کے ذریعے سے صدقہ کرے گی تو یہ اندر سے ناشکری کی کیفیت ختم ہوگی، شکر گزاری کے اوصاف پیدا ہوگی۔ اور پھر شکر گزاری اس طرح سے بھی پیدا کی جائے، جب بھی آدمی دنیا میں کسی ایسے انسان کو، دو طرح کے لوگ دنیا میں آپ کے سامنے، ایک وہ جو نعمتوں میں آپ سے زیادہ ہے، دوسرے وہ جو نعمتوں میں آپ سے کم ہے۔ جن لوگوں کو جب آپ دیکھو جو نعمتوں میں آپ سے زیادہ ہیں، جن کو اللہ پاک نے زیادہ مال دے رکھا ہے، زیادہ دنیا کی چیزیں دے رکھی ہیں، ہر شے اللہ پاک نے ان کو دے رکھی ہے، آپ کے پاس اتنی پروانی نہیں ہے، ان کا گھر اچھا، ان کی سواری اچھی، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی ہر شے اچھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں ہمیں یہ اصول بتایا کہ تم کسی ایسے کو بھی دیکھ لو کہ جو مال کے اعتبار سے، دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے آپ سے کم ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیشہ آپ نے اوپر والا کو ہی دیکھا تو پھر آپ کے دل میں ناشکری پیدا ہوگی، لیکن اگر آپ کی نگاہ خاندان میں کسی ایسے گھرانے کی طرف بھی گئی ہے کہ آپ کو جتنا ملا ہوا اللہ کی طرف سے ان کو اتنا نہیں ہے، وہ آپ سے کمزور ہیں، مالی حیثیت میں آپ سے کمزور ہیں، تو ایسوں کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے آپ نے انہیں اتنا نہیں دیا جتنا آپ نے ہمیں دیا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے جوتے گم ہو گئے اور یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ میرے پاس جوتا خریدنے کے لیے کوئی پیسے بھی نہیں، میں مسجد سے نکلا ننگے پاؤں، اور میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ناشکری کے خیالات آنے لگے کہ میرے پاس کسی کو ساتھ آج نہیں ہے کہ میں جوتا خرید سکوں۔ ارشاد اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپاہج تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں، میں پھر لے لوں گا جوتا خرید لوں گا، اس بیچارے کے تو پاؤں۔ اس طرح سے میں نے اپنے اس وسوسے کو اور دل میں آنے والے برے خیال کو دور کیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے، اور شکر آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا، شکر سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، شکر سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے روزانہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا جائے، میں اللہ صبح سے لے کر شام تک بے انتہا تو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، میں اللہ ان تمام کی تمام نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا اپنے بستر پر بیٹھ کر، لیٹنے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھ کر سوچے، اے اللہ صبح سے لے کر اس وقت تک اتنی تیری نعمتیں، اے اللہ صبح تمہیں جگایا، میں صحیح سالے اٹھ گیا، صحیح سالے میرے آزاد میں، اے اللہ اس پر شکر ہے، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا، اس پر شکر ہے، کاروبار تمہیں اچھا دیا ہے، اس پر شکر ہے، سواری تمہیں اچھی دی ہے، اس پر شکر ہے، دن میں تم نے مجھے عزت دی لوگوں کے سامنے، اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، میرے گھر میں مہمان آئے تھے، اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، اے اللہ گھر میں آج محبت سے ہم ایک دوسرے سے ملے، اے اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، بے انتہا جو نعمت صبح سے لے کر شام تک آئی ہے ان تمام نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک کی خوشنودی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور انسان کی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا